بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں آیت اللہ تہرانی محدث نوری سے صحیفہ علویہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 115 سے 117 تک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک دعا نقل ہوئی ہے جسے امیر المؤمنین نے رسول خدا کی وہ جو لیلۃ المبیت تھی، جب رسول خدا کے بستر پر امیر المؤمنین نے آرام کیا تھا تو وہاں اس بستر پر سونے سے پہلے امیر المؤمنین نے اس دعا کو قرأت کیا تھا۔ یہ دعا بہار الانوار کی جلد نمبر 47 ہے، صفحہ نمبر 309 ہے اور حدیث نمبر 29 کے تحت یہ دعا وہاں پر موجود ہے۔ اس دعا سے آیت اللہ تہرانی استدلال کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس دعا میں موجود کلمات خود اس مطلب پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسا شخص ہی ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری کر سکتا ہے جو توحید شہودی کے مرحلے پر فائز ہو، وگرنہ اگر کوئی ان کلمات کو جاری کرے گا تو یہ لقلقۂ لسانی ہے۔ مثلا یا من لیس معہ رب یدعا، اے وہ ذات کہ جس کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا پروردگار نہیں ہے کہ جس کو پکارا جائے، پس میں وہاں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ خود پروردگار ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا رب ہے ہی نہیں، یہ توحید شہودی ہے، میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ اب یہاں یا من لیس فوقہ خالق یخشا، اے وہ ذات کہ جس کے مافوق کوئی اور خالق نہیں ہے کہ جس خالق سے یہ خدا ڈرتا ہو، یعنی ہمارے پروردگار کے اوپر بھی ایک اور رب موجود ہو کہ ہمارا پروردگار اس رب سے خائف ہو اور اس سے خوف محسوس کرتا ہو۔ یا من لیس دونہ الہ یتقی، اے وہ ذات کہ جس کے ماتحت بھی کوئی ایسا رب نہیں ہے کہ جس سے مخلوقات کو ڈرنا ہے۔ تو یہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو توحید کو اس قریب سے مشاہدہ کر رہا ہو۔ یا من لیس لہ وزیر یرشا، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی وزیر نہیں ہے جس کو رشوت دی جا سکے اور اپنے کام نکلوائے جا سکے۔ یا من لیس لہ ندیم یغشا، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی ندیم نہیں ہے تاکہ اس ندیم کے ذریعے سے انسان اپنی حاجات کی حاجت روائی کر سکے۔ یا من لیس لہ حاجب ینادا، اے وہ ذات جس کے ساتھ کوئی حاجب نہیں ہے کہ جو حاجب اس کو جو ہے وہ آواز لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ہو، نہیں، کوئی حاجب نہیں ہے جو اس کو آواز لگائے۔ یا من لا یزداد علی کثرت السؤال الا کرما وجودا، اے وہ ذات جس کے حضور کثرت سوال اور زیادہ حاجت طلب کرنا بھی جو ہے وہ عیب نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جود کرتا ہے، وہ سخا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ یا من لا یزداد علی عظیم الذنب الا رحمتا وعفوا، اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں عظیم عظیم گناہ بھی اس کی بارگاہ میں رحمت اور بخشش سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ گناہ بڑے ہیں لیکن اس کی رحمت اور بخشش جو ہے وہ ان گناہوں سے زیادہ عظیم ہے۔ وَأَسْأَلُهُ مَا أَحْبَبْتُ إِنَّهُ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، میں اس ذات سے تقاضا کرتا ہوں، اسی ذات سے سوال کرتا ہوں، اسی ذات سے تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے چاہے وہ عطا کر دے، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ عطا کر، میں اپنی چاہت کو دبا دیتا ہوں، میں چونکہ میں فقر محض ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میری ذات کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مفید نہیں ہے، جو وہ مجھے عطا کرنا چاہتا ہے وہ مجھے عطا کر دے، میری حاجت اور میری مرادوں کو وہ پورا کر دے، کیوں؟ چونکہ وہ میرے بہت قریب ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، مجھے جواب دیتا ہے، مجھے سنتا ہے۔ تو اب یہاں آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ایسی توصیف کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر ایسا شخص ہی ان الفاظ کو اپنی زبان سے جاری کر سکتا ہے جو امام زین العابدین ہے کہ جو ان تمام عوالم کو درک کر چکے ہیں، یعنی واحدن احدن فردن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان مراحل سے وہ عبور کر چکے ہیں اور حضرت حق متعال کو جو ہے وہ توحید شہودی سے مشاہدہ کر چکے ہیں، اور کسی بھی موحد میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ طاقت نہیں ہے اور یہ علم اور اختیار نہیں ہے کہ وہ اس الملک الحی القیوم کو بغیر اس توحید شہودی کے درک کر پائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔